ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اور کوئی یوں کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے، وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالی جلد حساب کرنے والا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں غلط دعا کا ذکر تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں آدمی مانگنے جائے تو صرف دنیا طلب نہ کرے، اور جو لوگ دنیا طلب کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعید سنائی کہ ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، یعنی آخرت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی درست اور صحیح دعا کا طریقہ بندوں کو تعلیم فرما رہا ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، کچھ لوگ یوں کہتے ہیں، یہ کچھ لوگ سے مراد مسلمان ہیں، کیونکہ وہ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے صرف دنیا مانگتے تھے، اور یہاں پر جو ہے یہ مومنوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مومن یوں دعا کرتے ہیں، یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جب دست دعا دراز کرے تو دنیا کی بھلائی بھی مانگے اور آخرت کی بھلائی بھی مانگے۔ ربنا آتنا، دعا جہاں پہ ذکر ہے، اکثر دعاؤں کا جو آغاز ہوتا ہے وہ عموماً دو لفظوں سے، ایک اللہم سے اور ایک ربنا سے۔ تو اللہم میں اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم جلالت ہے، وہ اللہ رب العزت کو پکارنے کا ایک انداز ہے اللہم سے۔ اور ربنا کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے پروردگار۔ دعا سے پہلے یہ دنیا کا بھی طریقہ ہے اور دنیا کا بھی یہ مزاج ہے کہ جب بندہ کسی سے کچھ مانگنے کے لیے جاتا ہے تو پہلے اس کی بارگاہ میں اس کے بارے میں کچھ تعریفی کلمات کہتا ہے، کچھ اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے رب کائنات کی بارگاہ میں بھی بندہ جائے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کرے، اس کی تعریف و توصیف کو بجا لائے۔ تو دنیا میں تو ہم جو تعریفیں کرتے ہیں وہ عموماً جھوٹی ہوتی ہیں، اور سچی بھی ہوتی ہیں تو اس میں کچھ اتنا مبالغہ ہو جاتا ہے کہ خرابی آ ہی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف تو بہرحال وہ سچی ہی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی انداز سے پکارنا جس قسم کی دعا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا جو ہے علماء نے ایک اثر بتایا ہے۔ جیسے اگر بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے تو وہ یوں کہتا ہے اللہم اغفر لنا فإنک خیر الغافرین،
اے اللہ ہمیں بخش دے، تو بہترین بخشنے والا ہے، تو سب سے اچھا بخشنے والا ہے۔ اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما کہ تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین، اے اللہ ہمیں رزق دے کہ تو ہی سب سے بہتر رزق دیں۔ تو جس قبیل کی دعا ہو، جس طرح کی دعا ہو، اسی طرح کی صفات اگر اللہ رب العزت کی ذکر کی جائے تو یہ دعا کی قبولیت کا ایک نشان بتایا ہے علماء نے۔ دوسری بات، رب کے معنی آتے ہیں پرورش کرنے والا۔ بیٹا اپنے ماں باپ کا چاہے جتنا نافرمان ہوتا ہے، وہ پلٹ کر کے اپنے ماں باپ ہی سے مانگتا ہے، وہ کہیں اور نہیں جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ ہی سے، اس کی ساری امیدیں اپنے ماں باپ ہی سے بدھی رہتی ہیں، اسی سے لگی رہتی ہیں۔ تو یہ ربنا جو شروع میں ہم کہتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی اسی قبیل کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا پالن ہار ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں رزق دیا۔ اتنے جو ہمارے بدن میں توانائی، ہمارے اندر جو خصوصیات، بولنے، قوت گویائی، بینائی، سنوائی، یہ جو اوصاف اللہ رب العزت نے ہمیں دیے سب اسی کا دیا ہوا ہے، تو ہم جائیں کہاں؟ ہم اسی سے مانگیں گے۔ یہ ایک طرح کا ہے کہ ہم تو تیرے ہی پالے ہوئے ہیں، ہم تجھی سے مانگیں گے، ہم کہیں اور کیوں جائیں؟ تو ربنا جب کہتے ہیں تو ایک طرح کا اس میں ایک محبت اور لگاؤ ہوتا ہے۔ جیسے بیٹا باپ سے جو ہے سیدھے سیدھے آ کر کے مانگ لیتا ہے تو وہ بات نہیں رہتی ہے، لیکن اگر وہی بیٹا ابو کہہ کے، ابا جان کہہ کر کے بلا دیتا ہے تو دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہے، باپ خوش ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم اپنا پالن ہار، اپنا پروردگار کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی بندوں کی طرف لپکتی ہیں۔ اس لیے ربنا حدیث پاک میں بھی ہے، میں نے بتایا ہے کہ حدیث پاک کئی مرتبہ سنایا ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرے تو ربنا 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 کی تکرار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں 12 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا 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 کی کلمات ارشاد کیے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ مکہ میں جو ہے ایک پہاڑی پر آپ گئے اور دعا کے لیے بیٹھے تو بزرگ کہتے ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور اتنی دیر تک یا رب یا رب یا رب انہوں نے کہا کہ سانس ٹوٹ گئی، اتنی دیر تک انہوں نے یا رب کہا ہے۔ تو ربنا کے ذریعے دعا کو شروع کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم بھی فرمائی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور علماء فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کا جو ہے ایک نشان بھی ہے یہ۔ آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں آتنا ہمیں دے، جمع کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے دے، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے کہ بندہ مانگے تو صرف اپنے لیے نہ مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگے، دوست و احباب دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی مانگے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے خزانے میں تو کمی کچھ نہیں ہو رہی ہے، ہمارے خزانے سے تو رب تبارک و تعالیٰ تو دے گا نہیں، وہ تو اپنے خزانے سے دیتا ہے۔ تو اگر ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو مل جاتا ہے تو اس میں ہمارا نقصان کیا ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور اگر ہم چاہیں کہ ہم ہی کو ملے، کسی اور کو نہ ملے، تو یہ تو تنگ نظری ہے، سیدھے تنگ دلی ہے۔ وہ حدیث بھی میں نے سنائی ہے جو مسجد نبوی شریف میں دعا کر رہا تھا، اللہم ارحمنا ولا اللہم ارحمنی ورحم محمدن ولا ترحم احدن، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور کسی پر رحم نہ فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، اما ھذا فقد حجرت واسعا، اس شخص نے کشادہ چیز کو تنگ کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت تو پوری ساری کائنات کے اوپر ہے اور اس نے رحمت کو صرف دو لوگوں میں سمیٹ دیا ہے، ایک اپنے اوپر ایک میرے اوپر۔ تو بندہ جب دعا کرے تو اللہ کے رسول نے بلا کر کے اسے سمجھایا بھی، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ بندہ جب دعا کرے تو اپنے لیے، اپنے دوست و احباب، اپنے آل و اولاد، اپنے ماں باپ کے لیے، بلکہ تمام مومنین و مومنات کے لیے وہ دعا کرے۔
اور ماں باپ کے لیے تو خصوصی طور پر دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں جو شخص اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت نہیں کرتا ہے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ تو کون چاہے گا کہ ہمارے رزق میں تنگی آئے؟ تو ہمیشہ جمع کا صیغہ اپنے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگی جائے۔ آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہمیں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یہ ایسی دعا ہے جو جامع ترین دعا ہے، دنیا اور آخرت کی ہر خوبی اس نے اپنے جو ہے دامن میں لپیٹ لی۔ فی الدنیا حسنہ یعنی دنیا کی ساری بھلائی مانگ لی گئی، اس میں دنیا میں بھلائی دے، وہ رزق کی بھلائی ہو، صحت و توانائی کی بھلائی ہو، کچھ بھی ہو، ساری برائیوں کو کنارے کر دیا گیا اور ساری بھلائیوں کو مانگ لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کی ساری جو ہے برائیوں کو ہٹا دیا گیا اور ساری بھلائیوں کو مانگ لیا گیا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، تو انہوں نے یہی دعا کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس نے کہا اور دعا کریں، پھر انہوں نے یہی دعا کیا، پھر اس نے کہا اور دعا کر دیجئے، پھر اس نے یہی دعا کیا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چوتھی مرتبہ اس نے کہا تو کہا کہ اب کیا مانگوں، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی تو مانگ لیا ہے، اب کیا مانگوں میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں جو دعا تعلیم کی گئی وہ سب سے بہتر دعا ہے۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ ارے مولانا صاحب نے تو 2 منٹ میں دعا ختم کر دیا ہے، تو بات اس کی نہیں، بات اس کی ہے کہ جو کلمات رب کائنات نے سکھائے یا اللہ کے رسول کی زبان فیض ترجمان پہ جاری ہوئے اور اس میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، تو اگر بارگاہ خداوندی میں وہ قبول ہو گئے تو ہمارے جو اپنی بناوٹی دعائیں رہتی ہیں نا، ہمیں یہ دے دے، یہ مت دے، یہ دے دے، یہ مت دے، ان دعاؤں سے لاکھوں بلکہ کروڑوں درجہ وہ افضل ہے۔ تو قرآن کی دعا یا قرآن میں جو تعلیم کی گئی وہ دعائیں یا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زبان پر جو کلمات جاری ہوئے دعا کے طور پر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو جاری ہوئے، وہ یہ دعائیں اگر ہم مانگیں اور ان کے مفہوم و معانی کو ہم سمجھیں تو بہتر ہے، اور یہ آداب دعا میں سے بھی ہے۔ وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ایسوں کو ان کی کمائی سے حصہ ہے، یعنی جو لوگ دنیا کی بھی بھلائی مانگیں، آخرت کی بھی بھلائی مانگیں، تو دنیا میں جو وہ اپنی محنت کریں گے اس سے بھی ان کو حصہ ملے گا، اور دنیا میں جو نیک عمل کریں گے وہ آخرت کے لیے ان کا حصہ بنے گا۔ اور وہ لوگ جو صرف دنیا مانگتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ یا پھر یہ مطلب ہے کہ دونوں کو اپنی اپنی کمائی کا حصہ ملے گا۔ اس نے صرف دنیا میں مانگی تھی، دنیا اس کو مل گئی، آخرت میں نہیں ملی۔ اس نے دنیا اور آخرت دونوں مانگی ہے، اس لیے اسے دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ ہم اگر کسی سے مانگتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پاس خزانہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے نا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اس دنیا میں جو خزانے ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے، رب کا خزانہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں کسی کو جو ہے اربوں خربوں کا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی دولت کا اور پیون نہیں ہے، مطلب کہیں کنارہ نہیں ملتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی ساری دولت کو سمیٹ دیا جائے تو محدود تو ہے ہی وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو خزانہ ہے وہ ختم نہیں ہونے والا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ فضل مانگنا چاہیے، عدل نہیں مانگنا چاہیے۔ عدل اگر ہم مانگنے جائیں گے تب تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، فضل مانگنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ان کی کیفیت، اور دیکھنے کے بعد کہا تم نے کہیں اپنے لیے بد دعا تو نہیں کیا تھا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، لوگ اپنے لیے بد دعا کر دیتے ہیں
اور کوئی کہہ دیتا ہے یا اللہ مجھے میرے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دے، اس طرح۔ تو ان دعاؤں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ خواہش یہی رہی ہے کہ میرے امتی اس طرح کی دعا نہ کرے۔ تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کہیں اپنے لیے بد دعا تو نہیں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک مرتبہ یہ دعا کیا تھا کہ مولا میرے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کاش تو یہ دعا کرتا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی بھلائی دے۔ تو دنیا میں جو تو نے گناہ کیا، جب تو بھلائی مانگ لیتا اور تیری دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جاتی، جو تیری بد دعا قبول ہو گئی ہے وہ تیری دعا اس کی جگہ پہ قبول ہو جاتی، تو تجھے نیکیوں کی توفیق مل جاتی۔ اور جب تو نیکی کرتا تو قرآن پاک میں تو رب نے فرما ہی دیا ان الحسنات یذھبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو جو تعلیم نبوی ہے وہ بہترین دعا، یہ جامع ترین دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا۔ یہ کہتے ہیں وہ یہ ایک چابی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ماسٹر کی، تو یہ ماسٹر دعا ہے۔ یہ آپ جو ہے دعائے قنوت یاد نہیں ہے اس کی جگہ پہ پڑھ لیں، نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے اس کی جگہ پہ پڑھ لیں، طواف میں جو ہے حجر اسود سے جب چلیں تو کیا پڑھنا ہے وہ دعا یاد نہیں ہے تب یہ دعا پڑھ لیں، حتیم کے پاس سے گزریں اور میزاب رحمت کے سامنے پہنچنے کے بعد جو دعا یاد نہیں ہے تو یہ دعا ہر جگہ کام آتی ہے، اتنی جامع ترین دعا ہے یہ۔ تو آپ لوگ بھی یاد کر لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔